بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم خبریں ہیں جن کے اوپر کچھ خبریں ہوں گی، اندرونی کہانیاں ہوں گی، اور کچھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تبصرہ اور تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ ایک تو کل بہت اہم معاملات ہوئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے حوالے سے ایک آؤٹ لک رپورٹ جاری ہوئی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیرک گولڈ جو کینیڈین ایک کمپنی ہے، اس کے ساتھ ریکوڈیک کا معاہدہ سرمایہ کاری میں دلچسپی کے حوالے سے بہت اچھی خبریں معیشت کے حوالے سے ہیں، بہتر خبریں ہیں، اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات، اور کل عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے اندر کی کہانی، ہم نے کم از کم 2-3 لوگوں کے ساتھ اس معاملے کے اوپر بات کی ہے۔ علی ظفر صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں شرکت کی تھی۔ ہونے کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے اب پاکستان تحریک انصاف اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں ان سے نمٹ سکتی ہے یا ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا۔ سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری اور استحکام کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ منفی میں چلی گئی تھی، اور پاکستان کی جو پھر آپ کو پتہ ہے ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، پھر یہ اس وقت معاملات شروع ہو گئے تھے جب عمران خان صاحب کے آخری ادوار تھے، بلکہ ان کے شروع کے ادوار میں بھی پاکستان کی معیشت ایک دم کس طرح سے گئی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں پاکستان کے جو معاملات تھے وہ کہاں تک چلے گئے، پھر ڈالر کی قیمت اور باقی سب چیزیں جو تھیں یہ فلکچویٹ ہوتی گئی یہاں تک کہ یہاں پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا پی ڈی ایم سرکار آئی، پی ڈی ایم سرکار کے اندر بھی جو انہوں نے کوشش کی یا جو کہ ڈیفالٹ نہ ہو، اور یہ آپ کو یہ سب پتہ ہے بہت اچھے، پھر بھی آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ پاکستان کی معیشت پچھلے 5 سے 6 برسوں کے اندر بہت زیادہ اس میں ٹرموائل رہا ہے، اس کے اندر تنزلی رہی ہے، اس کے اندر ایک بحران رہا ہے، اور یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اور جس طرح کی ڈیفالٹ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دنیا آپ کے اوپر دروازے بند کر دیتی ہے، اور یہ سارے معاملات، اور پھر رجیم چینج وغیرہ کی جو کہانی تھی اس کو بھی جو اس وقت کی حکومت ہے یا جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ نہ کیا ہوتا تو آج پاکستان نہ بچتا۔ بہرحال پاکستان کی معیشت مائنس میں چلی گئی تھی، منفی اشاریوں میں تھی، حالات بہت بدتر ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کے سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو ذخائر تھے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یعنی ایک زر مبادلہ ہوتا ہے، ایک آپ کا ایک کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 6 ارب پہ پہنچ گئے، 4 ارب پہ پہنچ گئے تھے، اور 1 ارب ڈالر کے لیے پاکستان جو ہے وہ سٹرگل کر رہا تھا۔ یہ پاکستان کی ایک پوری معاشی آؤٹ لک ہے جو کہ پہلے رہی ہے۔ اب پاکستان نے سنبھلنا شروع کیا ہے، اور یہ جو بدترین لوگ یعنی مخالفین ہیں اس وقت، گو کہ بہت سارے اعتراضات ہیں گورننس کے اوپر، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جس طرح کی معیشت گر گئی تھی اس کی بحالی کے لیے جو ناقدین ہیں وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اب پہلے سے مستحکم ہو رہی ہے، اور اس کا استحکام جو ہے وہ ایک طرح سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 2026 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی شرح نمو جو کہ مائنس میں منفی میں تھی، اب 3% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کے معاشی اصلاحاتی پروگرام سے استحکام حاصل ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک لمبی رپورٹ ہے جس میں کہ بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ 2025 میں جو افراط زر کی شرح ہے وہ بھی 6% تک گرنے کی توقع ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے، جس سے کہ ظاہر ہے مارکیٹ بہت بہتر ہوگی، استحکام آئے گا، لوگوں میں خوشحالی تقریباً بہتر ہوگی۔ یعنی بہت زیادہ پہلے جو حالات برے تھے اور برے رہے ہیں اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہوگی۔ اسی طرح سے مگر اس رپورٹ کے اندر ایک بہت اہم بات کی گئی ہے کہ اس میں جو مزدور کی جو قوت شمولیت ہے اس کو بڑھانا پڑے گا، لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت۔ یعنی ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ جس ملک کی 52-53%، بلکہ اگر صحیح مردم شماری دیکھی جائے تو 56-57% جو ہے وہ خواتین ہیں اس ملک کے اندر، جب تک ان کو آپ شامل نہیں کریں گے تب تک آپ
آپ کی ترقی آپ ناپید ہے. بنگلہ دیش کو دیکھیں, وہاں پر اگر ترقی ہوئی ہے تو صرف اس بنیاد کے اوپر ہوئی ہے کہ وہاں پہ عورتوں کو شامل کیا گیا ہے. ہندوستان کے اندر بھی ترقی خواتین کی شمولیت کے بغیر وہاں پہ بھی یہ ترقی ناممکن تھی. دنیا میں کوئی اکانومی آپ دیکھ لیں, کوئی معیشت آپ دیکھ لیں, خواتین کی پارٹیسپیشن کے بغیر جو ہے یہ ناممکن ہے. اچھا, اس میں ایک چیز جو کہ اگر ابھی نہیں ہے, جیسے کہ انٹرنیٹ پاکستان کے اندر کام نہیں کر رہا, انٹرنیٹ اگر اسی طرح سے سلو رہا تو ظاہر ہے کہ معاملات خراب ہوں گے, لیکن انٹرنیٹ اگر بہتر ہوتا ہے تو خواتین کو گھر بیٹھ کے وہ کمانے کے رجحانات ان کے جو ہیں ان کو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کو اسکلڈ کیا جا سکتا ہے, وہ گھر بیٹھ کے کما سکتی ہیں اور پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. لیکن یہ سب کرنے کے لیے ایک بہت مروج, ایک بہت جو مربوط نظام ہے, مروجہ نظام سے ہٹ کے, یعنی ایک مربوط نظام آپ کو بنانا پڑے گا, ایک آرگنائز سسٹم بنانا پڑے گا آپ کو. ایک پورے اس صرف خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کو ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا پڑے گا, پھر آپ آگے جا کے بڑھیں گے. دوسری جو اچھی خبر ہے وہ ہے بیرک گولڈ, کینیڈین کمپنی ہے جس نے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ رواں برس میں کام شروع کرنے کے حوالے سے سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے. ایم او یو کل اس میں سائن کیا گیا ہے اور ایم او یو کے حوالے سے یہ اب ریکوڈک کے منصوبے کے اوپر یہ کمپنی کام کرے گی. اس میں امریکی میڈیا نے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا. یاد رہے کہ یہ کینیڈین کمپنی ہے اور کینیڈا کے ساتھ پاکستان کی پہلے بھی جو 2010-11 میں ایک ریکوڈک کے اوپر ہی ڈیل ہوئی تھی, لیکن اس کو پھر ایک سو موٹو کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کا, اور پاکستان کو اس کا جرمانہ بھی بھرنا پڑا تھا اور پاکستان کو بہت اس کے اوپر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یعنی اتنے برس گزر جانے کے باوجود آج ہم دوبارہ وہ ڈیل کر رہے ہیں. اگر وہ منصوبہ تب شروع ہو چکا ہوتا تو پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں ہوتی, اور یہ سپریم کورٹ نے, افتخار چودھری صاحب کی عدالت جو تھی اس نے یہ فیصلہ دیا تھا. اس کے علاوہ اس کے اندر جو یہ ریکوڈک کے منصوبے پہ کام کرے گی, اس میں $3 ارب کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کرے گی, اور بیرک گولڈ ریکوڈک کے منصوبے میں 50% اس کا حصہ ہوگا اس کمپنی کا. اور یہ بھی امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ 50% حصہ حکومت پاکستان اور بلوچستان کے پاس ہوگا. یعنی 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ جس صوبے کے وسائل ہوں گے اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کو بھی وہ دیا جائے گا. تو یہ پاکستان کے ساتھ, یعنی ریاست پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا اس کے اندر حصہ ہوگا, ان کے پاس یہ جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ بیرک گولڈ کمپنی کے مطابق منصوبے کے پہلے حصے پر رواں برس کام شروع ہو جائے گا اور سال 2028 میں ریکوڈک منصوبے کی پہلی پروڈکشن جو ہے وہ متوقع ہے. تو ایک تو کل ہمارے پروگرام پہ مصدق ملک صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا 2027 کے آخر میں سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گی اور پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے, اور اس کے لیے جو ہے وہ اس وقت کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اب آتے ہیں کہ جو معاملات اس کے لیے استحکام اور پھر اس کے حوالے سے ظاہر بلوچستان کے اندر ایک بہت ضرورت ہے کہ وہاں پہ معاملات کو بہتر کیا جائے. تو بلوچستان کے اندر اختر مینگل صاحب نے آج کل ایک جو انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا مارنگ بلوچ کی گرفتاری کے بعد, ان کو بھی نظر بند کیا گیا ہے, گرفتار کیا گیا. آج ڈاکٹر مالک بلوچ کی بہت اہم ملاقات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے ان کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور اس سے پہلے سنجرانی کی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے اختر مینگل صاحب کے ساتھ. اور اختر مینگل صاحب کے جو لانگ مارچ ہے اور پھر جو بلوچستان کے اس وقت حالات ہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ اب وہاں کی جو سیاسی قیادت کو, جو کہ آئین نے پاکستان پر یقین رکھتی ہے, اس کو آپ شامل کیے بغیر آگے بڑھیں. اور جتنی جلدی اس بات کی ریئلائزیشن ہوگی اتنی جلدی وہاں پر پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہوگی, اور اتنی جلدی آپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بلوچستان کا جو ایک ایکٹیو رول ہے اور وہاں کی جو ترقی ہے, وہاں پہ جو لوگوں نوجوان جس کو کہ اس وقت روزگار چاہیے, جس کو کہ تعلیم چاہیے, جس کو کہ خوشحالی چاہیے, اور وہ ان کا حق ہے کہ جہاں سے اتنے ذخائر نکل رہے ہیں وہ ان کو ملے, تو ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو ڈاکٹر مالک بلوچ آج نواز شریف صاحب کے پاس ملنے آئیں گے. دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کے جاتے ہیں اور کیا بات چیت نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتی ہے, کیا ایکٹیو رول نواز شریف پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ نواز شریف وہ واحد اس وقت لیڈر بن چکے ہیں جن کے ساتھ محمود خان اچکزئی ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, سوائے عمران خان صاحب کے اختر مینگل صاحب ہوں, سب ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا وہ اپنا رول پلے کریں گے, یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اگر آپ دیکھیں, اچھا اس دوران میں آپ کے ایک اور بھی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ فرحت اللہ بابر صاحب کے خلاف ایک عام شہری کی
جو درخواست ہے اس کے اوپر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور وہ مقدمہ جو ہے وہ کرپشن کے چارجز ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایف آئی اے کی طرف سے انکوائری جو ہے وہ کی گئی، یعنی یہ ریڈیکولس ہے، یہ مضحکہ خیز ہے کہ فرحت اللہ بابر جیسا شخص جو کہ دیانتدار ہے، امانت دار ہے، پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں فرحت اللہ بابر کا احترام کرتی ہیں ان کی ڈگنیٹی کی وجہ سے، ان کے افکار کی وجہ سے، ان کے نظریات کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے، اگر آپ ان کو بھی اس طرح سے ملائن کریں گے اور کسی عام شہری کون ہے، سب کو پتہ ہے کون ہے، اس کے اوپر آپ ان کو، اور وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس وقت افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے جتنے آزادی رائے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک ایسی سپورٹ ہے، وہ انسانی حقوق کے لیے ایک اتنا بڑا نام ہے کہ آپ ان کو ایوارڈ تو دے نہیں سکتے، کم از کم آپ ان کو اس طرح تو نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ آپ کس طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اگر چند چہرے جو کہ صاف ستھرے، اگر ان کو بھی آپ پراگندہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کون سا چہرہ جو ہے وہ صاف نظر آئے گا؟ یہ میرا خیال ہے کہ آلریڈی تحریک انصاف یہ کام بہت کر چکی ہے، اسٹیبلشمنٹس نے یہ کام بہت کیے ہیں، سیاسی جماعتوں نے یہ کام بہت کیے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو الزام لگا کے ان کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگاتے ہیں تاکہ لوگ ان پہ یقین نہ کریں، اور آخر میں یہی ہوا ہے کہ اب ہر چہرہ گدلا ہے، اب ہر چہرہ جو ہے وہ گدلا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہر کسی پہ الزام لگ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور نوٹس لینا چاہیے، حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، خود پرائم منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ اگر ایف آئی اے نے خود کیا ہے، یہ عام شہری کوئی اور نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ کیوں ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بہت سارے، یعنی کل علیمہ خان صاحبہ ملنے جانا چاہ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، کوئی حرج نہیں تھا اگر ان کو ان کے بھائی کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے۔ اگر آپ کو اس بات کا شک تھا کہ بھئی وہ کوئی پیغام رسانی کرتی ہیں تو کیسے رک سکتا ہے؟ آپ فیملی سے دور رکھ کے عمران خان صاحب کی ملاقات کروا کے آپ یہ نہیں کر سکتے افورڈ، آپ کو یہ کرنا۔ اور پھر ایک پورا سین کریٹ ہوا ہے، اڈیالہ کے باہر وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ رکھ دیے گئے، اور پھر وہاں پہ اڈیالہ جیل کے پہ لوگوں کو کال دے دی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ جنید اکبر صاحب نے کال دی اور پھر کوئی نہیں پہنچا، پھر کال واپس بھی لے لی شکریہ کے ساتھ کہ شکریہ بہت کچھ آپ کا ہو گیا۔ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات، سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو 6 لوگ دیے تھے، ان 6 لوگوں میں جن کے نام نہیں تھے ان کا کہنا ہے، پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی، ساتھ بیرسٹر گوہر کو بھی بٹھا لیا، بیرسٹر گوہر نے خود ان کا نام شامل نہیں کیا گیا تھا راجہ صاحب کی جانب سے، علی ظفر صاحب کا نام شامل نہیں کیا گیا تھا راجہ صاحب کی جانب سے، راجہ صاحب کا اپنا نام تھا اور 2 صدور کے نام تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مشال یوسف زئی صاحبہ کا نام تھا، اور جو کہ انہوں نے کہا کہ بشرا صاحبہ کی وجہ سے ہے، جس کی تردید پھر مریم وٹو صاحبہ نے بھی ٹویٹ میں کر دی۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک یعنی مذاق جسے کہنا چاہیے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کل بنا رہا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی کوئی تحریک پیدا ہو گئی، بالکل یہ غلط بات ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہونے دینا چاہیے تھی، مگر نہیں، جو ملاقات ہوئی اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی اختلافات تھے جو پہلے سے ہی بہت شدید ہے، وہ اور شدید تر ہو گئے، اور آپ نے دیکھا پھر کل علی ظفر صاحب ہمارے پروگرام پہ تھے، جو ٹویٹ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، علی ظفر صاحب جیسا سافٹ سپوکن آدمی جو ہے اس تک نے جو ہے وہ بڑے اچھے شائستہ لفظوں کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، مجھے بہت افسوس ہوا ہے جو انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ جو لوگ ملے تھے، ظاہر ہے ان کا اشارہ علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کی طرف سے تھا، اور علی ظفر صاحب کہتے ہیں ان کا نام عمران خان صاہب نے بھجوایا تھا، اور ان کو ہدایت بھی کی ہے کہ سپریم کورٹ میں ان سے جو ملاقاتیں ان کا معاملہ جو ہے اٹھایا جائے۔ تو ایک طرح سے ایک ہڑبونگ سے مچی ہوئی ہے، ایک طرح سے بہت معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ پھر جو علی ظفر صاحب نے تصدیق بھی کر دی کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو بات ہوئی عمران خان صاحب کی، انہوں نے کہا، اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ تصدیق یہ بھی انہوں نے بہرحال کر دی کہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی قوم اور ملک کے مفاد کی خاطر آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہی بات جو تھی وہ آ کے اعظم سواتی صاحب نے کی تھی، اور پھر جس طرح سے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا اور وہ ڈیفینسو ہو گئے، ان کو منہ چھپانے کی اس وقت جگہ نہیں مل رہی جو ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اور جو ولاگر گروپ ہے انہوں نے جو کیا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ بہت ہی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے جو کہ پی ٹی آئی کے اندر کریٹ ہو چکی ہے۔ اس کا کیا حل ہوگا؟ عمران خان صاحب کے ساتھ واقعی کوئی سنسیئر ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور کل جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بھی ڈائریکشنز دی، ان کو بتایا گیا جو ہماری اطلاعات ہیں کہ عالیہ حمزہ جو ہے وہاں پہ ان کو کام نہیں
کرنے دیا جا رہا. تو انہوں نے کل مکمل اختیار عالیہ حمزہ صاحبہ کو دیا ہے, اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے لیے بالکل ان کی جو خاتون ہو کے بھی انہوں نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر وہ باہر نکلتی رہی ہیں, وہ احتجاج کرتی رہی ہیں, اور وہ میرٹ کے اوپر تو خان صاحب نے ان کو کہا کہ وہ ضرور آگے جو ہے وہ جائے. اسی طرح سے وہ مینا آفریدی صاحبہ کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ کنفیوژنس تھے, جو کہ کل عمران خان صاحب نے وہاں پہ ہماری اطلاعات ہیں کہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو یوتھ کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ کیے جانے چاہیے. اور اسی طرح سے انہوں نے جو سوشل میڈیا اور جو دیگر معاملات تھے, جو آپس کی لڑائی ہے, اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے کہا, اور علی ظفر صاحب نے تو خیر کوٹ کیا ہمارے پروگرام میں اس کو, کہ انہوں نے کہا کہ شو کاز نوٹسز دیے جائیں جو لوگ آپس میں اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایک جیل میں لیڈر بیٹھا ہوا ہے, وہ جیل میں بھگت رہا ہے, اور جماعت جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے, اور وہ سارے تو ایک امبیرسنگ سچویشن ہے. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کل اپنی جو ہدایات ہیں دی ہیں, جو ان کی ایک طرح سے اندرونی معاملات ہیں. اب اس میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ کل آ گئی ہے, اور وہ 9 مئی کے حوالے سے آئی ہے. 9 مئی کے حوالے سے کل سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر تمام جو کیسز ہیں ان کو ان کو نمٹایا جائے یا ختم کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ ختم ہوں گے تو یہ جو سارے کیسز ہیں ان کے اندر ان کی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں بہت سارے ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر تلوار لٹک چکی ہے, اور وہ تلوار یوں لٹکی ہے کہ اب 4 مہینے کے اندر اگر فرض کیا علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور ان کو دہشت گردی کے اندر ملوث پایا جاتا ہے, ان کے خلاف کوئی معاملات آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہو جائیں گے. کنوکٹڈ ہوں گے تو ان کے اوپر خطرات ایک لاحق ہو جائیں گے اور وہ آگے نہیں چل پائیں گے. تو ایک طرح سے سپریم کورٹ کا اسی طرح سے بہت سارے اور کیسز ہیں. تو ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ایک جو فیصلہ کل کا 9 مئی کا آیا ہے, اگلے 4 مہینے جو ہیں اس میں بشمول عمران خان صاحب کے اور ان کی جماعت کے بہت سارے لوگوں کے جن کے اوپر الزامات ہیں, اگر ان کے خلاف 4 مہینے کے اندر اندر فیصلے ہو گئے اور ان کو سزائیں ہو گئیں, تو پھر بہت سارے لوگ ان کی پارٹی میں سے جو ہے وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک بڑی طویل فہرست ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, جن میں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں, ان کی جو لیڈرشپ اس کے اندر شامل ہے, ان کے بہت سارے اراکین اسمبلی اس کے اندر شامل ہیں. تو اس کے اوپر فیصل چودھری صاحب نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو درگزر کیا گیا ہے. کل تمام پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں, ان کے جو رہنما ہیں, وہ آپس میں الجھ رہے ہیں, اور ان کا یہ ٹویٹ ہے کہ اس کے اوپر کسی نے غور نہیں کیا کہ یہ حکم جو آ گیا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یہ بات بالکل درست ہے. یہ ایک پوائنٹ آف جسے کہنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بڑا ایک اہم ایشو بن سکتا ہے اگلے 3-4 مہینوں کے اندر, اور سیاست کوئی رخ اختیار کر سکتی ہے. اس دوران عمران خان صاحب مذاکرات چاہتے ہیں. انہوں نے جو اعظم سواتی صاحب کو کہا, جو انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا, کل انہوں نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی کہ وہ ملک اور قوم کے مفاد کی خاطر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ان معاملات کو جو ہے وہ نمٹاتی ہے اور سمیٹتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.